الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام. وقال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. مر على رسول الله صلى الله عليه وسلم على جنازة، فقال: مستريح ومستراح منه. قالوا: يا رسول الله، ما المستريح وما المستراح منه؟ قال: العبد المؤمن يستريح من نصب الدنيا وأذاها إلى رحمة الله، والعبد الفاجر يستريح منه العباد والبلاد والشجر والدواب. وقال صلى الله عليه وسلم: فوالله ما الفقر أخشى عليكم، ولكن أخشى عليكم أن تبسط عليكم الدنيا كما بسطت على من كان قبلكم، فتنافسوها كما تنافسوها وتلهككم كما أهلكتهم. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال صلى الله عليه وسلم: من خاف أدلج، ومن أدلج بلغ المنزل. ألا إن سلعة الله غالية، ألا إن سلعة الله الجنة. الحديث كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. تمام تعریف آج بھی کل بھی ہمیشہ اس اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر قسم کی تعریف کے قابل اور مستحق ہے. رب ہے، رازق ہے، مالک ہے، الہ العالمین ہے، موسموں کو بدلنے والا، بارشوں کو برسانے والا، بارش کو رحمت بھی بنانے والا، بارش کو عذاب بھی بنانے والا. سبحان اللہ ما عظم شانہ، سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم. صلاۃ والسلام. اس کے بعد اللہ کے پیارے نبی، ہم سب کے محبوب نبی، خاتم الانبیاء، امام المرسلین، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے رحمت للعالمین بنا کر ساری امت کے لیے اسوہ حسنہ بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. حمد و صلوات کے بعد آج 26 ربیع الاخر 1445 ہجری مطابق 10 نومبر 2023 عیسوی آپ مسجد عزیزیہ محلہ عزیزیہ جدہ سعودی عرب سے اردو میں ترجمہ آج کے جمعے کے خطبے کا سماعت فرما رہے ہیں. جس موضوع پر آج خطبہ ہوا ہے وہ ہے: کیا ہم تیار ہیں
کیا ہم تیار ہیں کس چیز کے لیے؟ اخروی زندگی کے لیے۔ دیکھیے، زندگیاں دو ہیں، ویسے تو بہت ہیں لیکن بنیادی طور پر دو زندگیاں ہیں جہاں انسان کو رہنا ہے، بسنا ہے اور کچھ عرصہ گزارنا ہے یا ہمیشہ رہنا ہے۔ ایک دنیاوی زندگی ہے جہاں ہمیشہ نہیں رہ سکتا انسان، ایک مدت کے لیے اس کو رکھا گیا ہے، اس کا ٹائم فکس ہے۔ پچھلے ہفتے نہیں بلکہ 3 دن پہلے میں نے سنا کہ ایک چھوٹا بچہ 4 مہینے پتہ نہیں 5 مہینے کا، یا بول رہا ہوں میں مہینے یا سال انہوں نے کہا تھا، وہ بچہ جو ہے دنیا سے چلا گیا۔ بخار زیادہ آ گیا، انڈیا حیدرآباد سے بچے کا تھا، بخار زیادہ آ گیا اور وہ دماغ تک پہنچ گیا، فیٹس آئے بچے کو اور وہ بچہ دنیا سے چلا گیا۔ ابھی پرسوں رات جو ہے حشمت بھائی جدہ میں رہنے والے، رحاب میں جو درس میں آتے تھے ہمارے، کافی عرصہ انہوں نے یہاں زندگی گزاری، پھر ایگزٹ ہو گئی، چلے گئے۔ پرسوں رات ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ کافی عرصے سے وہاں رہے ہیں وہ، کافی عرصہ یہاں بھی کئی سال انہوں نے گزارے، پتہ نہیں 25-30 سال تو گزارے ہوں گے۔ وہ بھی چلے گئے، حشمت بھائی بھی چلے گئے، وہ بچہ 4-5 سال کا وہ بھی چلا گیا۔ آپ بھی جائیں گے، میں بھی جاؤں گا، ہم سب کو مرنا ہے۔ یہ دنیاوی زندگی ایک مدت کے لیے ہے، ہر ایک کا ٹائم ہے فکس کہ آپ کو اتنے سال دنیا میں رہنا ہے۔ وہ ٹائم جو ہمارا ہے وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ وہ کتنا وقت ہمارا دنیا کی زندگی میں ہے۔ میں اور آپ نہیں جانتے، نہ کوئی دنیا کی طاقت جان سکتی ہے اس کو، صرف اللہ تعالیٰ ہی جانتا ہے کہ میری اور آپ کی زندگی کتنے سالوں کی ہے۔ اب وہ جتنی مدت ہے زندگی کی، اس میں سے کتنی ختم ہو گئی، کتنی باقی ہے۔ جب مدت ہی نہیں پتہ تو پھر ہم کوئی حساب بھی نہیں لگا سکتے، بھئی اتنے سال ختم ہو گئے، اب اتنے سال باقی ہیں، کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ حقیقت قرآن میں بیان کی ہے کہ ہر انسان کی موت کا وقت مقرر ہے، چاہے بیمار ہو یا صحت سے رہے۔ ایسے نہیں کہ جو بیمار نہیں ہوتے ہیں ہمیشہ صحت مند رہتے ہیں وہ نہیں جاتے ہیں، پتہ ہے آپ کو سب۔ اچھا، یہ جو وقت مقرر ہے اس سے نہ ایک لمحہ آگے بڑھ سکتی ہے زندگی، ایک لمحہ پیچھے ہو سکتی ہے۔ جو ٹائم خلاص، ملک الموت آئیں گے، فرشتہ آئے گا، روح نکال دے گا۔ آپ کہاں ہوں گے اس وقت، کس کنڈیشن میں ہوں گے، اللہ بہتر جانتا ہے۔ آپ کو نہیں پتہ، مجھ کو نہیں پتہ کہ میں اور آپ کہاں رہیں گے اس وقت جس وقت ہماری روح ہمارے جسم سے نکال دی جائے گی۔ اور جب جسم سے روح نکل جائے گی، اس کا مطلب موت مطلب ختم، چیپٹر کلوز، فائل بند۔ جو کرنا ہے عمل اس کے بعد نہیں کر سکتے، اس سے پہلے کر سکتے۔ یہ دنیا کی جو زندگی ہے یہ فانی ہے، یہ باقی نہیں ہے۔ اخروی زندگی آنی ہے، اور وہ جو زندگی ہے وہاں 2 گھر انسان کے لیے رکھے گئے ہیں، ایک جنت، دوسرا جہنم۔ جو لوگ ایمان لاتے ہیں، اچھی زندگی گزارتے ہیں، نیک عمل کرتے ہیں، ان کے لیے جنت ہے، اور جو برا عمل کرتے ہیں، کفر اور شرک کی زندگی، بدعات اور خرافات کی زندگی میں رہتے ہیں، ان کے لیے دوزخ کی آگ ہے۔ جو جنت میں جائیں گے وہ ہمیشہ کے لیے جائیں گے، یاد رکھنا، جنت سے نکالے نہیں جائیں گے۔ ہاں، جہنم میں جانے والے 2 قسم کے ہوں گے۔ میرے جو خاص شاگرد ہیں جو میرے پاس پڑھتے ہیں، میرے شاگرد، آپ تو بھائی ہیں سارے، آپ لوگ شاگرد نہیں ہیں میرے، آپ بزرگ ہیں، آپ بھائی ہیں، اور وہ ماں اور بہنیں ہیں جو اوپر بیٹھ کر سن رہی ہیں، عزیز پیارے بچے ہیں۔ میں ان شاگردوں کی بات کر رہا ہوں جو میرے شاگرد ہیں، جن کا میں استاد ہوں، جو میرے پاس پڑھتے ہیں۔ ان کو میں نے بتایا تھا، ان کو تمام آخرت کے مراحل، موت، قبر سے جو ہے جنت تک کا سفر، کیا کیا مراحل وغیرہ سارے۔ تو وہاں میں نے ایک بات بتائی تھی کہ جو جنت میں جو انسان جائے گا وہ اس کی بھی قسمیں ہیں، لیکن بنیادی طور پر وہ جب جائیں گے جنت میں تو پھر نکالے نہیں جائیں گے وہ جنت سے۔ اور جو جہنم میں جائیں گے وہ 2 قسم کے لوگ ہوں گے، ایک ہمیشہ رہنے کے لیے جائیں گے، ایک نکالے جائیں گے۔ ہمیشہ رہنے والے کون ہوں گے؟ جو کفر اور شرک پر مر جائیں گے، وہ لوگ ہمیشہ جہنم میں رہیں گے۔ ایک کافر جو ایمانی نہیں لایا، اسلامی نہیں قبول کیا تھا، ایمانی نہیں لایا تھا، وہ ہمیشہ کے لیے دوزخ میں چلا جائے گا۔ ایک وہ مسلمان جو شرک پر مر گیا، توبہ نہیں کی، شرک پر موت ہوئی، وہ بھی ہمیشہ کے لیے دوزخ کی آگ میں جائے گا۔ دوسری قسم ان لوگوں کی جو دوزخ کی آگ سے نکالے جائیں گے، وہ مسلمان ہوں گے جنہوں نے شرک نہیں کیا، 1، گناہ ان کے نیکیوں سے زیادہ تھے، 2، اللہ نے چاہا کہ ان گناہوں کی سزا ان کو جہنم میں دے، 3، 1 2 3، یہ 3 چیزیں ہوں گی تو وہ جہنم سے نکالے جائیں گے اور جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ نمبر 1، شرک نہیں تھا ان کی زندگی میں،
نمبر 2 نیکیوں سے زیادہ گناہ تھے. یہ تینوں چیزیں ہونا ضروری ہیں. شرک نہیں ہونا، کیونکہ شرک تو بتا دیا نا ہم پہلی قسم میں چون جائیں گے، وہ جہنم میں ہمیشہ لے کے لیے چلے جائیں گے. شرک نہیں، بغیر شرک کے دوسرے گناہوں میں پڑ گئے، نیکیاں بھی کیے گناہ بھی کیے، اور گناہ کرے موت آ گئے. اچھا گناہوں سے توبہ بھی نہیں کیے تھے. اب وہ جو گناہ تھے نیکیوں سے زیادہ تھے، جو دوسری کنڈیشن میں نے بتائی، کیونکہ نیکیاں جب گناہوں سے زیادہ ہوں گی وہ جنت، لیکن گناہ زیادہ ہوں گے نیکیوں سے جہنم. نمبر 3 اللہ چاہنا کہ سزا دے. کیوں؟ ان اللہ لا یغفر ان یشرک، سب کی دلیلیں موجود ہیں. پہلی کی دلیل من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار. دوسرے کی دلیل کیا ہے؟ وہ فمن ثقلت موازینہ فہو فی عیشۃ راضیہ ومن خفت موازینہ فأمہ ہاویہ وما ادراک ما ہی. اس قسم کی جو اسمانی کی آیتیں ہیں. تیسری کی دلیل کہ اللہ چاہے ان کو سزا دینا، وہ آیت ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. تو یہ اب جنت جہنم جو اخروی زندگی، اس کے لیے جو کرنا ہے یہی کرنا ہے. آپ کو کہاں جانا ہے، آپ کو اپنی بیوی کو کہاں پہنچانا ہے، بچوں کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں آپ، اپنی پیاری پیاری بیٹیوں کے لیے کیا سوچا ہے آپ نے. جہیز کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، شادیوں کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، وہ تو ہو جاتی ہے شادیاں. جہیز نہیں، بات دنیا کی نہیں، آخرت میں کیا دیکھنا کیا سوچا ہے آپ نے، اپنی خود کو کہاں لے جانا ہے، جنت میں یا جہنم میں. اپنے بیٹوں کو، اپنی اولاد کو کہاں پہنچانا ہے، جنت یا جہنم. بیٹیوں کو کہاں دیکھنا چاہتے ہیں آپ، جنت میں یا جہنم میں. اس حساب سے پریپریشن کر لے آدمی. لب لباب تو یہی ہے آج کل، یہ دنیاوی زندگی ختم ہونے والی، انسان وہاں جائے، وہاں کی سوچے جہاں جنت یا جہنم ہے. یہ زندگی تو فانی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو دنیا میں پڑھ کر آخرت کو بھول جاتے ہیں اور اخروی زندگی کی فکر نہیں کرتے، جو بیوقوف لوگ، ان کو آپ بلا جھجک کہہ سکتے ہیں کم عقل، بیوقوف، پاگل قسم کے لوگ، دماغ جن کا نہیں ہے، جو صرف دنیا کمانا چاہتے ہیں، آخرت کی جنت کی کوئی فکر نہیں ہے. اس قسم کے بیوقوف لوگوں کی حرکتوں کے لیے اللہ نے قرآن میں کہا کہ یہ زندگی ان کے لیے جو ہے وہ ہے کیا ہے، اچھی نہیں ہے. یہ کھیل کود کا ساز و سامان ہے وغیرہ. یہ جتنی جو دنیا کی مذمت آئی ہے نا قرآن میں، دنیا کی مذمت آئی ہے، یہ انہی کے لیے. ورنہ دنیا اگر بات زمین آسمان کی کرے یا رات و دن کی کرے، رات و دن تو اللہ کی نشانیاں ہیں، اللہ پلٹتے رہتا ہے. اور زمین کی بات کرے تو زمین تو نعمت ہے اللہ کے لیے، بہت بڑی مخلوق ہے اللہ تعالیٰ کی، جس سے جو انسان کو فائدہ ہوتا ہے. بات زمین میں بسنے والے وہ لوگ جنہوں نے دنیا کو سب کچھ سمجھا ہوا ہے، ان کے لیے وہ بات بتائی گئی. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بہت ساری مثالیں دی ہیں اور حقیقتیں بیان کی ہیں، آیتیں اور حدیثیں پیش کی گئی. لب لباب یہی ہے جو ابھی آپ نے سنا ہے. آئیے میں آیتیں اور حدیثیں آپ کے سامنے پیش کروں تاکہ دیکھیں کہ کیا اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے بارے میں اور کیا ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیثوں میں اس دنیا کے بارے میں بیان کیا ہے. آیت اللہ نے فرمایا انما مثل الحیات الدنیا کما انزلناہ من السماء. اللہ تعالیٰ مثال دے رہا ہے، قرآن میں مثالیں موجود ہیں. دیکھیے سبحان اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی حدیثوں میں مثال دی ہے. اور اچھا معلم، اچھا استاد بھی شاگردوں کو مثال سے سمجھاتا ہے. ماں باپ بھی اپنے بچوں کو مثالیں دیں، سمجھائیں، کیونکہ مثالوں سے اثر ہوتا ہے، بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انما مثل الحیات الدنیا، بے شک دنیاوی زندگی کی مثال اس بارش کی طرح ہے، انزلناہ من السماء، جس کو ہم نے آسمان سے اتارا، فاختلط بہ نبات الارض، تو اس سے، اس بارش سے جو ہے زمین کے نبات مل گئے، زمین کے نبات مل گئے. اور جو ہے لوگ جس کو کھاتے بھی ہیں نباتات، ٹھیک ہے، اور وہ بھی کیا کہتے ہیں، پرندے، یہ انعام، چوپا ہے جو دنیا میں رہتے ہیں. تو یہاں تک کہ خوب بارش ہوئی اور زمین لہلہانے لگی. لوگوں نے سمجھا کہ جو ہے اب تو بڑا فائدہ ہوگا اور ہمارا حکم آ گیا. اچانک لوگوں نے سمجھا کہ اب تو بس یہ زمین، یہ کھیتی، ہم جو ہے اس سے فائدہ اٹھائیں گے، نباتات سے فائدہ اٹھائیں گے، ایسے لوگوں نے سمجھا. اللہ نے فرمایا ایسے رات میں یا دن میں ہمارا حکم آیا اور ہم نے اس کو برباد کر دیا، اس زمین کو. وہ جو بارش ہوئی تھی وہ عذاب تھا، ٹھیک ہے، اس سے زمین ختم ہو گئی، جو ہے گویا کہ کل کوئی بھی چیز نہیں تھی، تو اس سے کوئی فائدہ ان کو نہیں ہوا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے دوسری جگہ افحسبتم انما خلقناکم عبثا، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو یوں ہی بیکار پیدا کیا ہے، کھاؤ پیو موج مستی کرو چلے جاؤ. عبث، بیکار پیدا کیا ہے. اے انسانوں، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تم کو بیکار پیدا کیا ہے؟ وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، اور تم لوٹ کر ہمارے پاس نہیں آؤ گے. اگر کوئی ایسا سمجھتا ہے تو اس کے سمجھ کا پرابلم ہے.
ورنہ اللہ نے انسان کو بیکار پیدا نہیں کیا ہے، اور نہ انسان یہاں رہے گا لوٹ کر نہیں جائے گا اللہ کے پاس، ایسی بات بھی نہیں۔ اللہ نے ایک بڑے مقصد کے لیے پیدا کیا ہے ایک، اور لوٹ کر اللہ کے پاس جانا ہے، اور اس مقصد کے بارے میں اللہ تعالیٰ سب سے پوچھے گا۔ کیا ہے وہ مقصد جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو پیدا کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ، اللہ کی عبادت، توحید کے لیے میں نے جنوں اور انسانوں کو اس لیے پیدا کیا ہے کہ وہ میری عبادت کرے۔ بیسک مقصد میری اور آپ کی زندگی کا اور جنوں کی زندگی کا اللہ کی عبادت ہے۔ کیا یہ ہو رہی ہے؟ اسی عبادت کے متعلق سوال ہوگا۔ فجر پڑھے، آج صبح کے اذکار پڑھے، قرآن پڑھے، کب پڑھے لاسٹ قرآن؟ عبادت ہو رہی ہے زندگی میں؟ عبادتیں، عبادت جو مین مقصد ہے میری اور آپ کی زندگی کا، کیا وہ ہم سے ہو رہی ہیں یا نہیں ہو رہی ہے؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ کسی بندے وَلَا يَظْلِمُ رَبُّكَ أَحَدًا، اپنا اللہ تعالیٰ کسی بندے پر ظلم نہیں کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا میں نے کیوں انسانوں کو پیدا کیا، کیا چاہتا ہوں میں انسانوں سے، اور لوٹ کر آؤ گے تو کیا بدلہ دوں گا میں، مجھ کو خوش کرو گے، مقصد کو پورا کرو گے تو کیا ملے گا، مقصد میں ناکام ہوں گے تو کیسے کیسے سزائیں ملیں گی، سب کچھ اللہ نے بتا دیا۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، اس کے بعد حوا علیہ السلام کو پیدا کیا جو ان کی پھسلی سے، اور لوگ سمجھتے ہیں کہ ہر بیوی شوہر کی پھسلی ہے، غلط، صرف حوا کو آدم علیہ السلام کی پھسلی سے پیدا کیا۔ اس کے بعد اللہ نے زمین سے ان کو، وہاں آسمان سے ان کو نکالا، جو سورہ بقرہ وغیرہ میں آیتیں موجود ہیں، بہرحال زمین میں ان کو رکھا گیا۔ تو اس سلسلے میں کیا آیت ہے، کیا اللہ نے اولاد آدم سے کہا یا آدم علیہ السلام، قال اهبطا منها جميعا بعضكم لبعض عدو فإما يأتينكم مني هدى فمن اتبع هدايا فلا يضل ولا يشقى۔ دیکھیے زمین پر تو اتار دیا گیا، اس کے بعد اللہ نے بتایا اب میرے پاس سے میری طرف سے تمہارے پاس ہدایت کی باتیں آئیں گی، ہدایت کی باتیں آئیں گی، جو میری ہدایت کو فالو کرے گا، ہدایت اپنائے گا، سیدھا راستہ اختیار کرے گا، وہ نہ گمراہ ہوگا نہ بدبخت ہوگا۔ تو سعادت مندی اسی میں ہے کہ انسان اللہ کے راستے پر چلے۔ اس کے بعد خطیب صاحب نے بتایا بڑی اچھی بات کہ مخلوق جو ہیں، جتنے انسان ہیں، چاہے وہ جن ہو یا انسان ہو، میں اور آپ، دو قسموں میں سے ایک قسم کے لوگ ہیں، دو میں سے ایک، ٹھیک ہے؟ نمبر ایک وہ لوگ جن کو اخروی زندگی پر یقین نہیں ہے، مرنے کے بعد کی زندگی پر یقین اور ایمان نہیں ہے، تو وہ برباد ہو جائیں گے۔ کافر مشرک جو نہیں مانتے کہ اخروی زندگی جو ہے یہی ہے، کہتے ہیں وہ اس کے بعد کیا ہے، دوسرا جنم کیسے، وہ نہیں ہوگا، ہم دوبارہ پیدا ہوں گے، ہم سے حساب ہوگا، کتاب ہوگا، یہ سب نہیں، ایمان نہیں ہے ان کا آخرت پر۔ تو ان کے بارے میں یہ ہے کہ یہ کافر لوگ ہیں، کفار ان کو کہا گیا، چاہے وہ جن کافر ہو یا انسان کافر ہو، یہ لوگ دوزخ کی آگ میں جائیں گے، اس میں کوئی شک نہیں۔ اللہ نے ان کے بارے میں فرمایا ان الذين لا يرجون لقاءنا ورضوا بالحياة الدنيا واطمأنوا بها والذين هم عن آياتنا غافلون اولئك مأواهم النار بما كانوا يكسبون۔ ترجمہ اس آیت کا، بے شک جن لوگوں کو امید نہیں ہے ہماری ملاقات کی، یعنی جو آخرت پر ایمان نہیں ہے، جن کو امید نہیں ہے کہ وہ ہم سے ملیں گے اور خوش ہو گئے دنیاوی زندگی سے، اطمینان سے دنیا میں رہ رہے ہیں اور ہماری آیتوں سے غفلت کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ لوگ جہنمی ہیں، ان کا ٹھکانہ دوزخ کی آگ ہے، ان کے کیے کی وجہ سے۔ سمجھ میں آ گیا؟ چلیے، اور یہ وہی ہیں، ان کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک جگہ کیا بیان کیا، دیکھیے مثال دے کر کہ یہ چوپاؤں کے جانوروں کی طرح زندگی گزارتے ہیں، یہ جانوروں کے جیسے لوگ ہیں۔ والذین کفروا یتمتعون ویأکلون کما تأکل الانعام والنار مثوی لہم۔ بتایا اللہ نے کہ جو کافر ہیں، جن کو آخرت پر ایمان اور یقین نہیں ہوتا ہے اور موج مستی کرتے ہیں دنیا میں، کھاتے ہیں ایسے جیسے جانور کھاتا ہے، یہ جہنم میں ان کا ٹھکانہ ہوگا۔ یہ پہلی قسم۔ الحمدللہ اللہ نے مجھ کو اور آپ کو اس سے بچایا ہے، میں اور آپ مسلمان ہیں، مومن ہیں، ہم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں، اور اللہ نے جن جن چیزوں پر ایمان لانے کا کہا ہے ہم ایمان لاتے ہیں۔ تو دوسری قسم ہم لوگوں کی ہے جو مانتے ہیں کہ آخرت ہے، ایمان ہے، حساب ہے، کتاب ہے۔ ان کی تین قسمیں ہیں، سمجھ میں آ رہا نا؟ ذرا دو، کافر، مومن۔ پھر مومن جو ایمان لانے والے لوگ ہیں، ان کی تین قسمیں ہیں، ان کی تین قسمیں ہیں، جو یہ سب انہوں نے جو بتایا ہے یہ آیتوں سے ہے، یہ آیتوں سے ہے۔ یہ تین قسم کون ہیں؟ نمبر ایک، ظالم، اپنے نفس پر ظلم کرنے والے لوگ۔
نمبر 2 مقتصد، درمیانی زندگی گزارنے والے، نیکیاں بھی کرتے ہیں گناہوں میں بھی رہتے ہیں، ادھر بھی ادھر بھی. سمجھ میں آ رہا نا؟ اب آپ کہاں ہیں، آپ رکھیے اپنے آپ کو، میں کہاں ہوں مجھے معلوم ہے، آپ کہاں ہیں آپ کو معلوم ہے. پہلے ظالم جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، ایک. نمبر 2 مقتصد، درمیانی رہتا ہے کہ ادھر بھی ادھر بھی، یہ بھی کرتے یہ بھی کرتے، حلال بھی حرام بھی، نیکی بھی کرتے ہیں گناہ بھی کرتے ہیں. نمبر 3 خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے لوگ، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے لوگ. چلیے اب ان کے بارے میں بتایا گیا جو ظالم ہیں، اپنے نفسوں پر ظلم کرنے والے ہیں اور وہ بہت زیادہ ہیں، یہ دنیا دار لوگ ہوتے ہیں، بس صرف دنیا مانتے ہیں، آخر مسلمان ہیں، کلمہ گو جس کو بولتے ہیں، مسلم ہیں، کلمہ والے ہیں، کلمہ پڑھنے والے، جمعہ بھی نظر آتے ہیں، عید کو بھی نظر آتے ہیں. ظالم نے نفسی مطلب یہ صرف دنیا کی زندگی ان کے نصب العین ہوتی ہے، ان کا ہم، ان کی فکر، ان کی سوچ، ان کا سب کچھ دنیا ہے. دنیا کماؤ دنیا کماؤ دنیا کماؤ، دنیا میں آگے بڑھو بس. ٹھیک ہے، تو دنیا کی زندگی زیب و زینت میں پڑھ کر انہوں نے آخرت کو ختم کر دیا، اور دنیا میں وہ ضروری کام جو کرنا چاہیے وہ نہیں کرتے ہیں، جو کہ آخرت کی تیاری جس کو کیا ہم تیار ہے نہیں کرتے. ان کا سب کچھ دنیا ہی ہے، اسی سے خوش ہوتے ہیں، اسی کے یہ مل جائے تو خوش ہوتے ہیں، یا نہ ملے تو ناراض ہوتے ہیں. ان کا اٹھنا بیٹھنا، اوڑھنا بچھونا، باتیں، مجلسیں، فکر، سوچ، جستجو، تعلیم، محنت، مشقت، سب دنیا کے لیے، سب دنیا کے لیے ہے. یہ چھوڑتے نہیں ہیں، لہو العب کی زندگی گزارتے ہیں. ٹھیک ہے، اجمالی طور پر آخرت پر ایمان ہے ان کا جو بتایا گیا. اب یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ وہی ہیں جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا نا حدیث میں، تعیس عبد الدینار تعیس عبد الدرہم تعیس عبد، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عبد الدینار خاک آلود ہوا، عبد الدینار، عبد الدرہم خاک آلود ہوا، نامراد. عبد الخمیسہ عبد الخمیلہ، دینار کا بندہ، درہم کا بندہ، چادر کا بندہ، کمبل کا بندہ، یہ برباد ہوا، نامراد ہوا. یہ چیز ملتی ہے تو خوش رہتا ہے، نہیں ملتی ہے تو ناراض ہوتا ہے. اس کا سب کچھ دنیا. سمجھ میں آ گئی بات؟ یہ ظالم نے نفسی پہلے قسم کے لوگ ہیں، دنیا دار صرف. اب دیکھیں ہمارے مسلمان ہیں کیا نام کا، جس کو عام طور پہ ہم اردو میں بولتے ہیں نام کا مسلمان ہے، یہ خالی کیا بولتے ہیں، نام کا مسلمان. نمبر 2 مقتصد، درمیانی. یہ کیا ہے، یہ دنیا کی لالچ ہے ان کو، واجب کام کر لیتے، بس نماز پڑھنا ہے، نماز فرض نماز پڑھنا ہے بھائی، نماز پڑھ لیے. رمضان آیا، روزے رکھنا ہے بھائی. زندگی میں ایک مرتبہ حج کرنا ہے، پیسے ہے حج، ایک مرتبہ حج کر لیتے. ایک مرتبہ عمرہ کر لو، چلو ایک مرتبہ عمرہ کر لیتے. ضروری کام کر لیتے، بس فرض ہے، واجب ہے، پوچھ ہے، وہ کام کر لیتے. باقی پوری نہ نوافل کی فکر، نہ زیادہ نیکیاں کمانے کی فکر، نہ جہنم سے خود کو بچانے کی فکر. دنیا میں پڑھ کر یہ زندگی گزارے، واجب کام کرتے ہیں، جو واجبات ہوتے ہیں، فرائض ہوتے ہیں، بس اتنا وہ ادا کر لیتے ہیں، باقی پوری ان کی زندگی پھر دنیا ہی میں پڑی رہتی ہے. تو ان کا معاملہ کیا، ان کے درجات میں کمی ہوگی، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اب ان کا معاملہ کیا ہے دیکھا جائے گا، یہ زیادہ تھے یہ زیادہ، نیکیاں یا گناہ. نیکیاں زیادہ ہے تو ٹھیک ہے جنت، لیکن ایسے لوگوں سے کم امید ہوتی ہے کہ ان کی نہیں، کیونکہ یہ صرف فرض کام کر لیتے ہیں. بس یہ فرض ہے، ٹھیک ہے میں کر لیا، فرض پڑھ لیا نا، میں نے واجب کام کر لیا نا، یہ واجب ہے، یہ ضروری ہے، ٹھیک ہے میں نے. یہ آگے بڑھ کر خیر کے کام کرنے یا جنت کو پانے، نیکیوں کو بڑھانے کی فکر میں یہ لوگ نہیں رہتے ہیں. یہ دوسری قسم کے لوگ ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ان کی بھی اچھی خاصی کیا بولتے اس کو تعداد ہے، اور اللہ تعالیٰ ان کو ہدایت دے. پتہ نہیں آپ اور میں ان میں سے ہیں یا نہیں ہیں، اگر ہیں تو غلط لوگ ہیں. یہ بھی قسم صحیح نہیں ہے. پہلی قسم تو سب سے بری ہے، دوسری قسم بھی یہ اچھی نہیں ہے کہ آپ صرف ضروری کام کر کے زیادہ فکر آخرت کے لیے نہ کریں، یہ غلط ہے. عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں بیان فرمایا تھا، لولا ان تنقص من جنات لخالفتکم فی لین عشقکم. اگر مجھے آخرت کی فکر نہ ہوتی یا جنت کو پانے کی فکر نہیں ہوتی، جو دنیا میں تم آگے بڑھ رہے ہو تم سے آگے میں بڑھ جاتا اس دن. لیکن مجھے فکر ہے آخرت کی، وہاں درجات کو بلند کرنے کی، لہذا میں چاہتا ہوں کہ وہاں میرے درجات بلند ہو، اسی لیے میں آخرت کی طرف دوڑ رہا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں تقریباً بیان فرمایا، اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا واستمتعتم بها. تم نے اپنی دنیاوی زندگی کو ہی آگے رکھا اور اسی سے خوب فائدہ اٹھایا. تیسری قسم کے لوگ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنا دے، آمین بولیے. اگر ہیں تو کنٹینیو رکھیے اپنے آپ کو اسی میں، اگر نہیں ہے تو بن جائیے، بننا مشکل نہیں ہے، آدمی کبھی بھی چینج ہو سکتا ہے. چینجز لائف میں کبھی بھی آ سکتی ہیں. نہیں بھائی ماں باپ
ایسے ہی تربیت کر کے چلے گئے، ہم اسی میں ہیں، اب اسی میں رہیں گے. بعض لوگ بولتے ہیں نا، وہ جیسے ہم دعوت دیتے ہیں، نہیں نہیں ماتا پتا اس میں تھے، ہم بھی اس میں. ارے نہیں بھائی، چینجز کبھی بھی آ سکتے ہیں، چینجز لائف میں کبھی بھی لا سکتے ہیں آپ. انسان بھٹکا ہوا ہے تو اس کو سدھرنے کے لیے لمحے کی ضرورت ہے. بعض لوگ قبرستان چلے گئے، قبر کو دیکھے، وہاں سے ان کی لائف چینج ہو گئی، ٹرننگ پوائنٹ. تو چینجز کبھی بھی آ سکتے ہیں. اپنے آپ کو بدلنا ہے برائی سے اچھائی کی طرف، اچھائی سے اور زیادہ اچھائی کی طرف. اور یہ سابق بالخیرات اللہ نے بیان فرمایا، خیر کے کاموں میں آگے بڑھنے والے لوگ، ان کو ایک ہی فکر ہوتی ہے. اچھا، یہ بھی جو تیسری قسم کے لوگ ہیں، کیا یہ کھاتے نہیں ہیں کھانا، شادیاں نہیں کرتے، بچے نہیں ہیں، گھر نہیں ہے، پیسہ نہیں کماتے ہیں، ہے سب کچھ، لیکن ان کی ایک سوچ کیا ہے؟ آخرت میں آگے بڑھنا. تو ہر خیر کے کام میں یہ آگے آپ کو نظر آئیں گے. نوافل نہیں چھوڑتے ہیں، اس سے فائدہ ہوگا آخرت میں، وہ کام کر دیتے ہیں. اس سے فائدہ ہو جاتا ہے خام. نفل، فرائض، واجبات کے علاوہ سنن اور نوافل کا اہتمام کرتے ہیں، اور ہر خیر کے کام میں آپ کو یہ پہلے نظر آئیں گے. یہ کامیاب لوگ ہیں، اس میں کوئی شک نہیں ہے، کیونکہ یہ آگے بڑھنے والے لوگ ہیں. اور ان کا فائدہ کیا ہوگا؟ چونکہ ان کی نیکی کی فکر ہے، خیر میں آگے بڑھنے والے لوگ ہیں، تو خیر کرتے 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 خوب خیر جمع کر لیتے ہیں. جب خوب خیر جمع ہو جائے گا، قیامت کے دن یہ سارا خیر لے کے اللہ کے سامنے جائیں گے. اللہ راضی ہوگا، خوش ہوگا، ان کے اعمال نامے تولے جائیں گے تو خیر زیادہ ملے گا. خیر زیادہ ہونے سے پھر ان کو جنت میں داخلہ مل جائے گا. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو ان میں سے بنا دے، آمین. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر ہم دیکھیں، جو ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہے، ہمارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کے لیے، ساری امت کے لیے اسوہ حسنہ ہے. ان کی زندگی کیسے تھی؟ انہوں نے دنیا کو کس نظر سے، کیا ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا میں زندگی گزاری؟ جی ہاں. آپ مکہ میں پیدا ہوئے، آپ کو پتا ہے، مکہ جائے پیدائش ہے، آپ کا وطن مکہ ہے. بہت محبت تھی مکہ سے، آپ بہت زیادہ، جو شاید آج مسلمانوں کو اتنی نہیں ہوگی، اس سے زیادہ. نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا تھا جب ہجرت کے وقت؟ اے مکہ، تو سب سے زیادہ محبوب جگہ ہے میری زندگی میں. اگر تیری قوم مجھ کو نکلنے پر، ہجرت پر مجبور نہ کرتی تو کبھی چھوڑ کر اے مکہ میں تجھ کو نہیں جاتا. یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں. وہاں سے نکلے، ہجرت کیے، مدینہ میں زندگی گزارے، اور آپ کی وفات ہو گئی. زندگی گزاری آپ نے 63 سال زندگی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی. 63. نبوت 40 سال میں ملی، اس کے بعد 23 سال کی زندگی. اب آپ بولیں گے وہ نبی تھے تو نبی اسوہ ہے نا، آپ امتی ہے، تو آپ نہیں چاہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم پر چلیں؟ آپ نہیں چاہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کریں جنت میں؟ آپ نہیں چاہیں گے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کریں جنت میں؟ بعض لوگ کیا ہوتا ہے، ارے وہ نبی تھے بھائی، نبی کا عمل ہمارا عمل. بھائی بات وہ نہیں ہے، اس درجے پر تو آپ نہیں پہنچ سکتے، لیکن انہوں نے جو راستہ دیا ہے آپ کو، اس راستے پہ تو چل سکتے ہیں نا. ان سے ملاقات تو کر سکتے ہیں آپ، ان سے ملاقات کرنی ہے، ان کو دیکھنا ہے، ان کا دیدار چاہیے. تو پھر تیسرے قسم میں اپنے آپ کو کیجئے، خیر کے کاموں میں آگے بڑھیے، اور دیکھیے انہوں نے دنیا کو کس نظر سے دیکھا. ہم ان کے امتی ہیں، ہمیں بھی اسی نظر سے دنیا کو دیکھنا ہے. کیا فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم؟ مالی وللدنیا، میری اور دنیا کا کیا ہے. دنیا کی مثال کیسے دی؟ خود کی دنیا کی. کہا میری مثال اور دنیا کی مثال تو اس سوار کے جیسی ہے، اس سوار کے، اس ٹریولر کے جیسی ہے، اس مسافر کے جیسی ہے جو چلا، تھک گیا، ایک جھاڑ نظر آیا، اس کا سایہ، تھک گیا تھا، تھوڑا قیلولہ کرنے، آرام کرنے، وہ نیپ بولتے ہیں نا، وہ لینے کے لیے تھوڑا وہ لیٹ گیا، اس کے بعد اٹھا، پھر اپنے سفر کو اس نے کنٹینیو کیا. وہ جو درخت کے پاس تھوڑی دیر کے لیے رکا، وہ دنیا ہے، منزل اس کی آخرت ہے. تو یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں مثال دی ہے. تو انسان کو چاہیے کہ جو ہے اجر کی امید رکھے اور ہمیشہ خیر کے کاموں میں آگے بڑھے، اور ہمیشہ ایک نصب العین ہونا چاہیے. اللہ کیسے راضی ہوگا، نیکی کیسے ملے گی. سبحان اللہ، نیکیوں کے دروازے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کھول کے رکھے ہیں. آپ بس نیکی کی فکر کیجیے، آپ کے سامنے نیکیوں کے دروازے کھلے ہوئے ہیں. آپ یہاں سے اٹھ کر چپل پہننے جائیں گے تو یہاں سے مسجد نکلنے تک بھی کئی نیکیاں کر سکتے ہیں. آپ معلوم ہے، آپ بولیں گے وہ کون سی نیکیاں؟ بھائی استغفر اللہ استغفر اللہ پڑھتے ہوئے جائیے، آپ سبحان اللہ پڑھتے جائیے، الحمدللہ پڑھتے جائیے. نیکیاں ہی نیکیاں ہیں. نیکیاں کمانے کا، آخرت کو بنانے کی بہت ساری فکر ہے. آپ اندازہ کیجئے، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، جیسا کہ حدیثیں آئیں، میں نے کہا نا آیتوں کا حدیثوں کا ترجمہ کر دوں، اپنی بیوی سے اپنی جنسی خواہش پوری کرنا بھی نیکی ہے. اب بتائیے آپ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بشرطے کہ انسان کی نیت خالص ہو تو حلال راستے پر چلے، نیکیاں کرے، نیکیاں ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تمہاری شرمگاہ میں بھی نیکی ہے. شرمگاہ میں کیسی نیکی؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، ہم اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے اپنے گھر والوں سے ملتے ہیں، اس پر بھی ہمیں اجر ملتا ہے؟
یہ کیسا؟ وہاں تو میری خواہش ہے، میں اپنے دل کی خواہش کو پورے کرنے کے لیے جا رہا ہوں، اپنی خواہش کی تکمیل کے لیے۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا اگر یہ شرمگاہ حرام جگہ وہ رکھتا ہے، یعنی زنا بدکاری کرتا، کیا اس کو گناہ ملتا؟ ہاں، جب وہاں گناہ ملتا ہے تو یہاں نیکی ملے گی، سبحان اللہ، کیونکہ یہ حلال ہے وہ حرام ہے۔ اللہ اکبر، نیکیاں کمانے کا موقع کتنا ہے بہرحال۔ اور سبحان اللہ، غور کیجئے، انسان جو ہے یہ دنیا کا کام ہے نا بھائی، ایک دنیاوی خواہش ہے جو انسان پوری کرتا ہے اپنے گھر والوں سے، لیکن اگر نیت اچھی ہو۔ میں نے بہت پہلے بتایا تھا اپنے شاگردوں کو ایک جملہ، میں آپ کو بھی بتاؤں گا آج، وہ یہ ہے مباح کام، مباح یعنی جائز، جائز کام، مباح کام اچھی نیتوں سے عبادت بن جاتی ہے، نیکیاں بن جاتی ہے۔ مباح کام، بلکہ نہیں، یہ جملہ میں نے، عادتیں عبادتیں بن جائیں گی اگر نیت خالص ہو۔ عادتیں، عادت کیا ہے؟ ٹھیک ہے، ملنا ایک عادت ہے، ٹھیک ہے، بیوی ہے۔ اسی طریقے سے سونا، کھانا پینا عادت ہے، بھوک لگی تو کھاتا ہے انسان، نیند آ رہی تو سو جاتا ہے، لیکن اگر نیت خالص ہو اس کے پیچھے، وہ کیسے ہوگی نیت؟ نیت خالص کیا؟ میں بھوک لگ رہی ہے، میں کھاؤں گا، اپنی بھوک کو ختم کروں، اس کے بعد اللہ کی عبادت کروں گا، اس سے طاقت آئے گی اور اس طاقت کا میں اللہ کی عبادت میں، اللہ کی اطاعت میں استعمال کروں گا۔ سمجھ رہے ہیں؟ پوائنٹس مل رہے ہیں اس کو، یہاں چینج ہو رہی ہے، اس کی نیت چینج ہے۔ ایک آدمی کو نیند آ رہی ہے، ایک عورت کو نیند آ رہی ہے، میں سو جاتی ہوں تھوڑا، اٹھ کر پھر عبادت کروں گی، سو جاؤں گی، اپنی جسم کی تھکاوٹ کو دور کروں گی اور اس کے بعد فریش ہو کر اپنی زندگی کو اللہ کی اطاعت میں، عبادت میں لگاؤں۔ کیا بات ہے بھائی! سنیے، معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں انی لاحتسب نومتی کما احتسب قومتی، جیسے میں تہجد قیام اٹھ کر امید کرتا ہوں کہ اللہ مجھے اس قیام اللیل کا اجر دے گا، ویسے سونے میں بھی میں یہ امید رکھ کر سوتا ہوں۔ دیکھیں، جیسے قیام اللیل کے پیچھے نیت کیا ہوتی ہے تہجد پڑھنے، قیام اللیل پڑھنے والوں کی، کہ ہم کو اجر ملے، کہتے ہیں میں سونے میں بھی یہ نیت کر کے سوتا ہوں، سونے سے پہلے میں یہ نیت کر کے سوتا ہوں۔ اور آپ کو پتہ ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انما العمل بالنیات وانما لکل امرئ ما نوى۔ آپ سو رہے، کھا رہے، مل رہے، نیت کیا ہے آپ کی؟ نیتوں کو خالص کریں، اللہ پاک اجر دے گا۔ سعید بن جبیر رحمۃ اللہ علیہ مشہور تابعی، عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، کہتے ہیں متاع الغرور کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے دنیاوی زندگی کو کہا متاع الغرور، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ تو کیا مطلب دھوکے کا سامان؟ مطلب وہ چیز، وہ دنیاوی لائف، وہ دنیا کی زندگی جو آپ کو آخرت سے غافل کر دے۔ اور اگر کسی کی دنیاوی زندگی آخرت سے غافل نہیں کر رہی ہے تو پھر متاع الغرور نہیں ہے، وہ دھوکے کا سامان نہیں ہوا کر۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ میں تو سمجھا رہا ہوں، کوشش کر رہا ہوں، پتہ نہیں آپ سمجھ رہے یا خالی سن رہے۔ اور سنیے، یہ منزل ہے، سفر ہے، یہ منزل نہیں، یہ سفر ہے دنیاوی زندگی، ہمارا ٹھکانہ آخرت ہے۔ لہٰذا ہم کیسے زندگی گزاریں اس سلسلے میں ایک مشہور حدیث ہے۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے میرے کندھے پکڑے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے کندھے پکڑے، پکڑ کر کہا کن فی الدنیا کأنک غریب او عابر السبیل، دنیا میں ایسے رہو اے عبداللہ جیسے تم اجنبی ہو یا تم مسافر ہو۔ دیکھیے، تعلیم دے رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو کہ لائف کیسی گزارنی ہے، لائف آپ میں گزار رہے ہیں نا، لائف تو یہ زندگی کیسی گزارنی ہے، نبی علیہ السلام تعلیم دے رہے، فرما رہے ہیں ایسے رہو دنیا میں جیسے تم اجنبی ہو۔ اجنبی معلوم؟ اجنبی کیا مطلب؟ اجنبی، ابھی آپ جدہ والے ہیں، ہم اور آپ، میں اور آپ اگر جدہ سے دمام گئے تو وہاں ہم اجنبی ہیں، یا کسی کنٹری گئے، کسی دوسرے ملک میں گئے، کسی دوسرے شہر، وہاں ہم اجنبی ہیں، تو کیسے رہیں گے وہاں ہم؟ ایک ہفتے کے لیے ہم کو اب الباحہ جانا ہے، ابہا جانا ہے گھومنے کے لیے، یا کسی کام سے آفس جانا، وہاں آپ جو رہیں گے نا وہ ایک اجنبی کے جیسے رہیں گے، کیونکہ وہ آپ کا ٹھکانہ نہیں ہے، آپ تو جدہ میں رہتے ہیں۔ تو وہاں کیسی رہتی ہے وہ ایک ہفتے کی لائف، 2 days کی لائف؟ کیا کرتے ہیں آپ؟ گھر بناتے ہیں، کیا کیا کرتے ہیں وہاں معلوم ہے نا آپ کو؟ وہ مطلب ہے یہاں پر۔ او عابر السبیل، یا مسافر، مسافر کی زندگی کیسے ہوتی ہے آپ کو پتہ ہے، آپ بھی مسافر بنے ہوں گے بہت مرتبہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ان کو فرمائی، تو وہ اس پر عمل کرتے تھے اور نصیحت کرتے تھے اپنے شاگردوں کو، کیا؟ اذا امسیت فلا تنتظر الصباح، شام ہو جائے صبح کا انتظار مت کرنا، واذا اصبحت فلا تنتظر المساء، صبح ہو جائے تو پھر شام کا انتظار نہیں کرنا، نہیں پہلے شام ہو جائے تو صبح کا انتظار نہیں کرنا، صبح ہو جائے تو شام کا انتظار نہیں کرنا۔ اپنی صحت کو، اپنی بیماری سے پہلے غنیمت سمجھو،
اپنی زندگی کو اپنی موت سے پہلے غنیمت سمجھو۔ اب یہ جمعہ کی صبح ہے نا، دن کا وقت ہے، اب شام کا انتظار مت کیجیے، خطبہ سن لیا میں، کل سے اپنے آپ کو بدلوں گا میں انشاءاللہ، کل سے۔ آج کی شام آئے گی زندگی میں؟ نہیں پتا، ختم ہو جائے تو عصر میں جنازہ نکل جائے آپ کا تو میرا، ارے بھائی وہ جو ترجمہ کر رہے تھے ختم، مر گئے وہ عصر میں، میں اپنے بارے میں کر رہا ہوں، یا آپ لوگ وہ بیٹھے تھے نہیں، ارے میں جمعہ میں ترجمے میں میرے بازو تھے، عصر میں خلاص، اب انہوں نے سوچا ہوگا میں کل سے بدلوں گا، کل آیا ہی نہیں زندگی میں، شام ہی ختم ہو گئی۔ صحیح ہے یا غلط ہے؟ نہیں سمجھ میں آ رہا ہے؟ سمجھیے آپ یہ بات، اپنی بیوی بچوں کو بھی سمجھائیے، زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، کب آنکھ بند ہو جائے، کہاں بند ہو جائے، مسجد میں، راستے میں، گاڑی میں، پارک میں، پتہ نہیں، اللہ محفوظ رکھے۔ تو بڑی اہم نصیحت انہوں نے کی ہے۔ اور صحت کو بیماری سے پہلے، صحت ہے تو ذرا کھانے میں احتیاط، چیزوں میں احتیاط کرنا چاہیے، ایسا نہ کریں کہ آپ بیمار پڑ جائیں۔ اور صحت کو غنیمت سمجھیں، صحت میں جو عبادت ہو سکتی ہے، اطاعت ہو سکتی ہے، وہ بیماری میں نہیں کر سکتے ہیں آپ، بیماری آپ کو روکے گی۔ تو اور کیا فرمائے، وَمِنْ حَيَاتِكَ لِمَوْتِكَ، اپنی زندگی کو مرنے سے پہلے، کیونکہ مرنے کے بعد آپ کچھ بھی نہیں، ایک آیت نہیں پڑھ سکتے آپ، الف بول سکتے ہیں مرنے کے بعد، 2 رکعت پڑھ سکتے قبر میں، بزرگاں پڑھتے کرتے، کوئی بھی نہیں پڑھتے، بیکار کی باتیں سب، کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، کوئی بھی نہیں پڑھ سکتا ہے، جو 2 رکعت آپ کو پڑھنی ہے نہیں پڑھ سکتے دنیا میں آپ۔ تو بات کو غور کرنا ہے، سمجھنا ہے، عقل مند وہی ہے جو سمجھتا ہے اور کامیاب زندگی گزارتا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کل من علیہا فان، یہ بھی آیت آئی، وجاءت سکرۃ الموت بالحق، یہ بھی انہوں نے کہا موت کی تکلیفیں ہوتی ہیں، آدمی جب مرتا ہے تو تکلیف سے مرتا ہے، یہ سب چیزیں سمجھنی چاہیے انسان کو۔ اور اسی طریقے سے کل من علیہا فان بتایا گیا، یہ بھی معلوم ہے سب کو آیت، یہ تو بولتے کل من علیہا فان ہے بھائی، بولتے لوگ، بولتے بھی ہیں سب کو جانا ہے، لیکن کر رہے کیا لائف میں وہ الگ ہے، بولنے میں تو ٹھیک ہے، اچھا ہے، بہت اچھی بات آپ نے کہی ہے کہ سب کو جانا ہے، وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ، اور باقی رہنا اللہ۔ اچھا یہ اور ایک بہت اچھی حدیث جو ہے خطبے میں آئی تھی، دیکھیے نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، نبی علیہ السلام کے سامنے سے ایک جنازہ گزرا، جنازے کو دیکھ کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مستریح و مستراح من، اب اس کا کیا ترجمہ کروں میں، آرام پانے والا یا جس سے آرام پایا گیا، مستریح اثر راحت مل گئی اس کو، یا اس سے دوسروں کو راحت مل گئی، ہاں یہ میرے خیال سے ایزی ہے سمجھنے کے لیے، راحت مل گئی اس جنازے والے کو یا اس سے دوسروں کو راحت مل گئی۔ تو یہ جب الفاظ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جنازے کے بارے میں بیان فرمایا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ آپ نے یہ الفاظ بیان فرمائے مستریح مستراح من، یا تو یہ راحت پا لیا یا اس سے لوگوں نے راحت پا لیا، کیا مطلب اس کا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مومن بندہ جب مر جاتا ہے تو دنیا کی تکلیفوں، دنیا کی پریشانیوں سے راحت پا کر اللہ کی رحمتوں کی طرف جاتا ہے، اللہ۔ اور فاجر برا انسان جب دنیا میں مر جاتا ہے تو بندے، ملک، شجر، جانور سب اس سے راحت پا لیتے ہیں۔ سمجھ میں آ رہی بات؟ برا انسان، کیونکہ برا انسان لوگوں کو تکلیفیں دیتا ہے، برا انسان جانوروں پہ بھی ظلم کرتا ہے، برے انسان سے جو ہے سب کو نقصان، سب کو اذیت ہوتی ہے، تو جب مر جاتا ہے تو لوگ اس سے راہ چلو گیا، اچھا ہوا، خبر سنتے ہیں، برا بھلا تو کہنا نہیں ہے، لیکن جیسے میسج آ جاتا ہے، وہ غنڈہ تھا نا، وہ غنڈہ شریر تھا، بدمعاش تھا، مارتا تھا لوگوں کو، تکلیفیں دیتا، برا انسان تھا، گالیاں دیتا تھا، ستاتا تھا، تکلیفیں دیتا تھا، پڑوسی اس سے ناراض، محلے والے اس سے ناراض، شجر و حجر اس سے پریشان، سب پریشان تھے۔ تو جب وہ مر جاتا ہے تو دل میں اچھا ہوا گیا بول کے ہوتا ہے، الفاظ ابھی نہیں بولے، لیکن دل کو راحت تو ملتی ہے کہ چلو چلا گیا یہ، اچھا ہوا، اس کی جنازہ اٹھ گئی ہے، نہیں ایسے؟ تو کیا آپ چاہتے ہیں یہ بتائیے، آپ کو راحت ملے یا آپ سے لوگوں کو راحت ملے؟ اللہ اکبر، بڑی زبردست حدیث سے غور کرنے کی بات۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ آیت جس میں اللہ نے فرمایا اعلموا انما الحیاۃ الدنیا لعب ولہو وزینۃ وتفاخر، دیکھیے الفاظ، دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا بیان فرمایا دنیوی زندگی کے بارے میں، لعب کھیل، لہو کھیل کود، زینت تفاخر ایک دوسرے پر فخر کرنے والی چیز، تکاثر فی الاموال والاولاد، مال اور اولاد کی کثرت، یہی ہے دنیا، کھیل کود کا سامان ہے، زینت کی چیز ہے، فخر کرنے کی چیز ہے، ایک دوسرے مال اور اولاد کی زیادتی کی چیز ہے، کمثل غیث، اور آگے اللہ نے بارش کی مثال دی ہے جس کو دیکھ کر جو ہے کافر بڑے خوش ہوتے ہیں لیکن اس میں عذاب ہوتا ہے، بہرحال، اور آخرت میں تو اس سے زیادہ سخت عذاب ہے، اللہ کی طرف سے بخشش بھی ہے، تو انسان جو ہے دیکھ لیے، اور آخر میں بتایا گا وما الحیاۃ الدنیا الا متاع الغرور، اور دوسری آیت میں بھی اللہ نے فرمایا قل متاع الدنیا قلیل والآخرۃ خیر لمن اتقى ولا تظلمون فتیلا، کہہ دیجئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم
دنیا کی زندگی تھوڑی ہے، آخرت خیر ہے اس انسان کے لیے جو اللہ سے ڈرتا ہے اور آپ پر ذرہ برابر ظلم نہیں ہوگا۔ وَفَرِحُوا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا فِي الْآخِرَةِ إِلَّا مَتَاعٌ۔ ایک اور ایک آیت میں اللہ نے فرمایا یہ لوگ دنیا سے بڑے خوش ہیں، لیکن معلوم ہونا چاہیے آخرت کے مقابلے میں دنیا کچھ بھی نہیں ہے، ایک سامان ہے ہلکا سا۔ تو یہ بھی جو ہے آیتیں موجود ہیں۔ ایک اور ایک حدیث مستورد بن شداد الفہری رضی اللہ عنہ کی بیان کی گئی ہے، جس میں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قسم کھا کر، اللہ کی قسم، آخرت کے مقابلے میں دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی آدمی اپنی انگلی کو سمندر میں ڈالے، نکالے، دیکھے کہ کتنا سمندر کا پانی اس کی انگلی کو لگ کر آ رہا ہے۔ سمندر آخرت ہے، یہ جو پانی لگ کر آ رہا ہے یہ دنیا ہے۔ دیکھیے کدھر ہم سمندر کی فکر نہیں کرتے اور کیسے وہ ہلکے سے پانی کے پیچھے جو ہے پڑے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد ایک اور ایک حدیث پیش کی گئی، آخری حدیث تقریباً ہے یہ، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا امتیوں کے بارے میں، ایک ڈر اور خوف کا ذکر کیا، مجھے اس بات کا قسم اللہ کی میں فقر و فاقہ کے بارے میں نہیں ڈرتا ہوں اپنی امت کے لیے کہ میری امت فقر و فاقہ، غربت، مسکینیت کی زندگی گزارے گی، اس چیز کا مجھے شدید خوف نہیں ہے، مجھے خوف اس بات کا ہے کہ دنیا کی زیب و زینت آرائشیں کھول دی جائیں گی اور تم دنیا میں گھس کر، دنیا میں پڑھ کر اپنے آپ کو ہلاک اور برباد کر لو گے، جیسے کہ تم سے پہلے لوگوں نے دنیا میں پڑھ کر اپنی زندگی کو ہلاک اور برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ چند باتیں تھیں جو پہلے خطبے میں پیش کی گئی تھیں، ہاں تھوڑا سا ہے۔ دوسرے خطبے میں جو ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کی زندگی کے بارے میں بیان کیا گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کا معاملہ کیا تھا؟ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتے ہیں آل محمد نے، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والوں نے جب سے مدینہ آئے مکہ سے ہجرت کر کے، کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا، اللہ اکبر، کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھائے۔ کئی عام طور پر وہ بر کی روٹی یہی چیزیں جو ہے کھانے میں ہوتی تھیں، یہاں تک کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے چلے گئے۔ اور آپ کے جو بستر کا معاملہ دیکھیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیسی سادگی زندگی گزارے ہیں۔ آپ چاہتے تو اللہ سے کہتے اللہ مجھے جو ہے مدینہ میں ایک بڑا محل بنا کے دے دے اور کھانے پینے کی تمام پھل فروٹ، کھانے پینے کی تمام، کہہ سکتے تھے نا۔ اور اگر ظاہر کرتے خواہش، اللہ کیا آپ کی خواہش کو پوری نہیں کرتا؟ کیا فرشتہ آ کے بنا کے نہیں چلا جاتا ریڈی کر کے ساری چیزیں؟ نہیں، لیکن آپ کا کمرے کا حال کیا تھا، آپ کے کھانے کا حال کیا تھا، اور آپ کی سادہ زندگی کیسے تھی، آپ اس کو دیکھیے، سیرت میں پڑھ کے دیکھیے کیسی زندگی حسیر پر آپ سو رہے ہیں، کھانے کے لیے آ کر گھر میں کہہ رہے ہیں کچھ ہے کیا کھانے کے لیے، نہیں ہے تو آپ روزہ رکھ رہے ہیں، پھر کچھ مل جاتا ہے تو پھر وہ کھا لیتے ہیں۔ سبحان اللہ، ایک دن، 2 دن، 3 دن چولہا نہیں جلتا تھا، اور اکثر جو ہے کھجور ہی، زمزم اور کھجور آپ کے گھر میں جو ہے غذا تھی۔ لیکن اللہ نے ہم کو کیا کیا دیا؟ دیکھیے یہ کیوں بتایا گیا خطبے میں؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آخرت کے لیے بہت کچھ کیا۔ آپ جب دنیا سے چلے گئے کیا چھوڑ کر گئے اپنی اولاد کے لیے؟ آج ہم بھی بولتے ہیں ہم بھوکے رہے، ہمارے بچے بھوکے نہیں رہنا۔ بھائی کون بول رہے بھوکے رہو بول کے؟ آپ اب بچے بھوکے نہیں رہنا تو اتنا دے کے چلے جاتے بچوں کو کہ بچوں کے بچے بلکہ بیٹیوں کا پورا سسرال کھا سکتا، لیکن آخرت کے لیے کچھ بھی نہیں دیے بیٹے کو۔ بھائی بیٹے آخرت میں کچھ نہیں، بس دنیا، بچے بلڈنگاں بنا، زمین ہمارے، ہم محنت کریں، ہمارے بچے محنت نہیں کرنا، بیٹھ کے کھانا، نسلیں بیٹھ کر کھانا۔ سوچ کیسی خطرناک ہے دیکھیے، دنیا کے پیچھے، دنیا بہت کچھ کرتے اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، یہ چھوڑ کر جانا ہے۔ آخرت ٹھیک ہے، اچھی چیز ہے، بلڈنگ بنانا غلط نہیں ہے، زمین خریدنا غلط نہیں ہے، میں لیکن آخرت کے لیے کیا کیا ہے آپ نے اپنی اولاد کے لیے؟ آپ کے بچوں نماز پڑھتے ہیں، ان کو پتہ ہے نماز کیسے پڑھنا، ان کو معلوم ہے دین، توحید، سنتیں، یہ کہاں ہے پھر؟ یعنی بچے خوب اچھی لائف زندگی گزاریں، اس کے بعد جہنم میں چلے جائیں آپ کے بچے، یہ نہیں سوچتے؟ یہ قابل غور ہے بات جو انسان کو سوچنا چاہیے۔ بہرحال یہ چند حدیثیں تھیں، چند آیتیں تھیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کو ویسے دیکھیں جیسے دیکھنا چاہیے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کی فکر کرنے کی، اس کے لیے محنت کرنے کی، مشقت کرنے کی اور عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق دے۔ اللہ دنیاوی دھوکے سے ہم سب کو محفوظ رکھے، آخرت کی فکر میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ صبح ہو اور شام تیری عبادت تیری اطاعت میں ہو، وہ بولیں جس سے تو خوش ہو، وہ کریں جس سے تو خوش ہو، وہاں جائیں جہاں سے تو خوش ہو، ایسے کام کریں، ایسی چیزیں دیکھیں سنیں جس سے تو خوش ہوتا ہو، اور تیری جنت کو ہم پانے کی جستجو کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کفارۃ المجلس، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک۔